جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سلسلہ دارالافتاح سنت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ مفتی حسان مدنی صاحب الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کالز اور ایس ایم ایس سلسلے کا حصہ ہوں گے، ان میں پوچھے جانے والے سوالات انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور اس کا جواب حاصل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ دارالافتاح سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جو قرآن پڑھ کر بھول گیا وہ قیامت کے دن کوڑی ہو کر آئے گا، اس سے مراد حفظ بھول جانا والا مراد ہے یا پھر جو ناظرہ بھی بھول جائے وہ مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہاں علماء کے، محدثین کے، فقہاء کرام کے مختلف اقوال ہیں کہ اس حدیث پاک سے مراد کیا ہے کہ جس کو قرآن کی کچھ آیتیں دی گئیں اور اس کو وہ بھلا دی گئیں، یعنی اس نے یاد کی اور پھر اس کے بعد بھلا دیا گیا، اس کو اب یاد ہی نہیں ہے اسے، تو اس کے لیے وعید بیان کی گئی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے، اس میں یعنی بھولنے سے مراد کیا ہے، علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد اس کے اوپر عمل نہ کرنا ہے، بعض کا یہ فرمانا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے پہلے پڑھتا تھا، جس طریقے سے پہلے یاد تھا اب ویسا یاد نہیں ہے، بھول گیا، یعنی پہلے مضبوط یاد تھا اب کچا یاد ہے۔ اور بعض نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھ کر بھی بندہ پڑھنے پر قادر نہ رہے۔ تو یہ دو قول جو ہیں وہ علماء کے بہت ساری ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے دونوں طرح کے اقوال ذکر کیے ہیں، اور محدثین میں تو بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے ظاہر حدیث کا معنی یہی بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے پڑھتا تھا اب نہیں پڑھتا، اگرچہ کہ فقہاء احناف نے اس کو یہی بیان کیا، ان کی اکثریت نے، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دیکھ کر نہ پڑھ سکے، لیکن چونکہ قرآن کا معاملہ ہے اور وعید یہاں پر موجود ہے تو اس لیے جس نے جو قرآن یاد کیا ہوا ہے، یعنی چاہے وہ اس نے سورت یاد کی ہو، چاہے اس نے آیت یاد کی ہو، چاہے اس نے پورا قرآن یاد کیا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے یاد رکھے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یعنی اس کے بھولنے پر، چاہے وہ کسی بھی انداز میں بھولنا ہو، اس کے برا ہونے پر کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ برا کام نہیں ہے، چاہے دیکھ کر ہو چاہے بغیر دیکھے ہو، بھولنا وہ کسی بھی صورت میں ہو، ہے برا کام، اچھا کام نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایک کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرے اور قصداً جان بوجھ کے ایسے امور کے اندر نہ پڑے، ایسے کاموں کے اندر نہ پڑے کہ جس سے وہ قرآن بھول جائے، یعنی اس کو دہرائے نہ، پڑھے ہی نہ۔ تو اگر وہ مسلسل پڑھتا رہے گا، یاد کرتا رہے گا، اس کو دہراتا رہے گا، تو انشاءاللہ وہ کبھی اس کے ذہن سے نہیں نکلے گا۔ نکلتا اسی وقت ہے جب بندہ اس کا دوڑ چھوڑ دیتا ہے، جب بندہ قرآن پڑھنا چھوڑتا ہے تو پھر قرآن تیزی سے نکل جاتا ہے، چھوڑے نہ پڑھنا، اس کو پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ یاد رہے گا انشاءاللہ سوچل۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کہیں ہمیں گھر خریدنا ہو تو گھر کا دروازہ کس سمت ہونا چاہیے؟ یہ ضروری ہے یا مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ اللہ کر اتنے آپشنز ہوں ہمارے پاس بہرحال مسئلے کے حوالے سے۔ یعنی اس میں کوئی خاص کسی مقام پہ پڑھنا تو یاد نہیں ہے کہ دروازے کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، البتہ نیت اچھی ہونی چاہیے، جیسے کھڑکی کے حوالے سے، روشن دان کے حوالے سے، جو علماء نے لکھا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین وہ اس بات کی نیت کرتے تھے کھڑکی رکھواتے ہوئے، روشن دان رکھواتے ہوئے،
کہ جیسے ہم ہوا کی نیت کرتے ہیں کہ ویسٹ اوپن ہونا چاہیے تاکہ ہوا ادھر سے آتی رہے، ان کی نیت یہ ہوا کرتی تھی کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، سبحان اللہ۔ تو اذان کی آواز آئے گی، ثواب ملے گا، ہوا تو ویسے ہی اس نے آنا ہی آنا ہے۔ تو اگر کوئی اچھی نیت کسی کی بن سکتی ہے دروازہ کسی سمت میں رکھواتے ہوئے کہ چلیں اس سمت جو ہے وہ قبلے کا رخ بنے گا، یا کوئی ایسی صورت بنتی ہے تو اس میں ثواب پائے گا، ورنہ بہرحال اس میں کوئی تعیین یاد نہیں ہے کہ علماء نے تعیین کی ہو کہ مشرق مغرب یا شمال جنوب کسی طرف دروازہ رکھوانا چاہیے، کسی بھی طرف دروازہ رکھوا سکتے ہیں۔ اب تو حال یہ ہے کہ مسجد والی گلی یا مسجد کے قریبی مکان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، کہ قریب مسجد ہے، کمرشل اس کو سمجھا جاتا ہے، تو اب کوئی مکان لیتا ہے چلے اس کی مرضی ہے کہیں بھی لے، لیکن اس وجہ سے کہ چونکہ مسجد کے قریب ہے میں نہیں لوں گا، تو کیا یہ اس طرح کے ذہن بہت بڑی نادانی ہے، اصل میں دین سے دوری والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے جو کتب کے اندر موجود ہے اس جگہ کی ویلیو زیادہ ہوتی تھی کہ جو مسجد کے قریب ہو، اہمیت ہوا کرتی تھی اس کی، اور بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین ایسے مکانات کو تلاش کرتے تھے کہ جس میں وہ مسجد کے قریب رہ سکیں۔ ماشاءاللہ۔ خود مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، بنو سلیمہ یہ رہتے تھے مدینہ منورہ کی سرحد پر رہتے تھے بالکل، تو وہاں سے نماز کے لیے آیا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی مسجد نبوی، اس کے قریب جو ہے وہ کچھ مکانات خالی ہوئے، تو اب ان کا ذوق و شوق دیکھیں کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم ان گھروں کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، وہاں پہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ان کی اچھی نیت تھی، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہاں پر ایک حکمت موجود تھی کہ مدینہ منورہ کی سرحدیں خالی نہیں ہونی چاہیے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب یہ دلائی کہ وہ وہیں پر رہیں، ٹھیک، کہ جتنے قدم چل کر آئیں گے اتنا ثواب ان کو سبحان اللہ، ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ایسی نیت کا ہونا کہ دور مسجد ہو کہ ہم جتنا چل کے جائیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، یہ بڑا مشکل امر ہے کہ کسی کی ایسی نیت ہو، بلکہ نعوذ باللہ بعض تو اس لیے مسجد دور لیتے ہیں تاکہ اذان کی آواز سے ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، یا جو ہے وہ مسجد قریب ہوگی اور پھر نہیں جائیں گے تو لوگ ہو سکتا ہے کہ تان و تشنیع کریں، دور ہوگی تو نہ جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایسی نیتیں فاسد ہوں تو پھر توبہ کرنی چاہیے ایسی بری نیتوں سے، اور اچھی نیت رکھنی چاہیے۔ ٹھیک، بہرحال لینا، آپ جیسا آپ نے خود بیان کر دیا کہ کچھ ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ سعادت کی بات ہے کہ بندہ صحیح۔ اچھی نیت کے ساتھ مسجد کے قریب رہے۔ بچوں کی بھی اصلاح ہوگی، بچے مسجد جائیں گے دیکھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا، تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ یہ ایک اور کال چلائیے۔ میں نے پوچھنا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، کام میں کرتا ہوں، موبائل کی شاپ ہے میری گھر کے ساتھ ہی، اور بچے بھی میری عورت میرے پاس چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اور میری خوشی نہیں ہے وہ جاب کرے، وہ جاب کرتی ہے، وہاں بے پردگی ہوتی ہے، تو کیا اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں عورت کے لیے جاب کرنے کی شرائط ہیں۔ اول تو دیکھیں یہاں پر اس کو عورت کو کوئی حاجت ہی نہیں ہے، شریعت مطہرہ نے اس کا نان نفقہ شوہر پر رکھا ہوا ہے، جب تک باپ کے گھر پر تھی، باپ کے پاس تھا اس کا نان نفقہ، یا جو بھی وہاں پر اس کا والی تھا، جو اس کا وارث تھا، وہ اس کا نان نفقہ اٹھا رہا ہے۔ شریعت نے عورت کو اس بات کا مکلف کیا ہی نہیں کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ اٹھائے، سوائے بعض صورتوں کے، نادر صورتوں کے اندر۔ یہاں جو یہ صورتحال بتا رہے ہیں تو یہ تو عورت کا نان نفقہ، اپنی بیوی کا نان نفقہ یہ خود اٹھا رہے ہیں، وہ اپنے شوق کے ساتھ جو ہے وہ جاب کر رہی ہے، تو عورت کو تو ویسے ہی گھر کے اندر رہنا چاہیے، جاب کرنے سے گریز ہی کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک رہا جاب کرنا، تو اس کے لیے چند شرائط ہیں کہ جن کے ساتھ ہی وہ جاب کر سکتی ہے، اگر وہ شرائط نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر تو اس کو جاب کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے مثال کے طور پر یہی بے پردگی والی بات کی کہ جس میں ان کو بال کھلے رکھنا پڑتے ہیں مثال کے طور پر، یا جسم کے وہ اعضاء جن کو چھپانے کا حکم ہے وہ نامحرم لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، یا جسم کے وہ حصے کہ جن کا چھپانا ضروری ہے اور وہ ابھار لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، بے پردگی ایسی ہوتی ہے، چپکے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا تنہائی کے اندر لوگوں کے ساتھ کسی نامحرم کے ساتھ جمع ہو جانا پڑتا ہے، یا آنے جانے میں کوئی فتنہ اس کی وجہ سے برپا ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ صورتیں اگر پائی گئیں، کوئی بھی بات ایسی پائی گئی، تو پھر اس صورت میں تو اس کو جاب کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ خود بتا رہے ہیں کہ بے پردگی وہاں پر ہوتی ہے، تو عبرت حاصل کرنی چاہیے خاتون کو، اور جب شوہر خود اس بات پہ راضی نہیں ہے، وہ نان نفقہ اٹھا رہا ہے، آپ کا خرچہ آپ کا اٹھا رہا ہے، تو پھر اس صورت میں تو گھر پر ہی رہنا چاہیے۔ ان کے لیے کیا حکم ہے جو شوہر جیسے وہ راضی بھی نہیں ہے، یہ شوہر حتی الامکان روکنے کی کوشش کریں گے، جتنی ان کے اندر قدرت ہے منع کریں، اگر بے پردگی کرتی ہیں تو اپنی قدرت کے مطابق ان کو روکیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ خالد بات کر رہا ہوں دارالفتہ میں۔ میرا سوال ہے کہ کوئی اگر اوورسیز سے اپنے کنٹری آئے اور اوورسیز کے فرینڈ نے اس سے
कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर या कैरम बोर्ड का स्टैंड मंगवाया, तो ये चीजें उसके लिए खरीद कर ले जाना कैसा, क्या इस पर ले जाने वाले की शरन कोई पकड़ होगी? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दें। जी बिल्कुल पकड़ होगी। जब ये चीज़ें हैं एक ऐसे काम के लिए जो लहव लईब है, जिसके खेलने की इजाज़त नहीं है, टाइम का ज़िया है, और एक जो है वो कोई इसके अंदर जो है वो वर्जिश नहीं है जिस्म की, और ऐसा कोई खेल नहीं है कि जिसकी शरीयत मुतहरा ने इजाज़त दी हो, तो एक लहव लईब है। अब इसके अंदर जो ताउन करेगा वो उसकी पकड़ होगी। कुरान पाक में फरमाया वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और ज़्यादती वाले कामों के ऊपर एक दूसरे से ताउन ना करो। तो इनको इस बात की इजाज़त नहीं है कि ऐसी चीज़ें चाहे यहाँ से चाहे वहाँ से किसी को ला कर दें। यानी शरीयत का मिजाज ये है कि जिस काम में वक्त ज़ाया होता है वो भी ना किया जाए। देखिए शराइत हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है, मिजाज तो यही है, ठीक है, कि हमारी शरीयत ऐसे कामों को पसंद ही नहीं करती कि जिसमें दीन दुनिया का कोई फ़ायदा ना हो, आखिरत का कोई फ़ायदा ना हो। खेल की भी मखसूस खेलों की इजाज़त दी गई है, हर तरह के खेल की भी इजाज़त नहीं है। हमारे यहाँ तो बस खेल खेल होता है, उसमें शरीयत के उसूलों की तो कोई पाबंदी नहीं होती। ठीक जी, एक और कॉल चलाइए। हम लोग मज़ारों पे जाते हैं, बोलते हैं पीर साहब हमें ये बीमारी है, ये खत्म कर दो, हम खर्च कर देंगे या पक्का काट देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये मज़ारों पे जाना शिर्क है। ये तो वजाहत के साथ बता रहे हैं, हम चैनल आपका देख रहे हैं। जी, मैं चाहूँगा इसकी थोड़ी वजाहत हो जाए। मज़ार पर जाएं तो हुक्म क्या, और जाएं तो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, पूरा एक अगर इसको आप ले लें। मज़ार पे जाने को शिर्क कहना, यानी ये शिर्क की तारीफ से गफलत है। ठीक है। शिर्क का जो माना है वो है कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और को इबादत के लायक समझना, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की तरह किसी और की ज़ात को समझना, कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला वाजिबुल वजूद है, यानी खुद से है, उसको किसी ने नहीं बनाया और वो हमेशा से है, हमेशा के लिए है, उसको कोई फना नहीं है। तो जैसा वो वाजिबुल वजूद है, ऐसा किसी और ज़ात को समझना कि वो भी खुद से है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात की तरह समझना, या किसी और को अल्लाह तबारक व ताला के अलावा इबादत के लायक समझना, ये कहलाता है शिर्क। ठीक। तो अब जो मज़ार पे जा रहा है, मज़ार पे जाने वाला कैसे जो साहिब मज़ार है उसको अल्लाह ताला की मिसल समझेगा? मज़ार पे उसका जाना ही इस बात की दलील है कि वो मज़ार वाले को अल्लाह की तरह नहीं समझ रहा, इसलिए कि अल्लाह ताला तो मज़ार से पाक है, तो जगह और मकान से पाक है, तो मज़ार में अल्लाह तबारक व तआला के लिए तो वो ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता। तो मज़ार पे जाना, इसको शिर्क कहना, ये बहुत बड़ी गफलत है। मज़ार हकीकतन कब्र को बोलते हैं। ठीक है। अब उसके ऊपर आप चार दीवारी बना दें, उसके ऊपर आप गुंबद बना दें, ये एक अलग चीज़ है, वरना हकीकतन जो मज़ार है वो है कब्र। ठीक है, ठीक है। तो कब्र पर जाना तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खुद साबित है। खुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम शोहदा की कब्र पे जाया करते थे, जन्नतुल बकी में तशरीफ ले जाया करते थे। खुद हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि कुन्तु नहाइतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कि मैं तुम्हें ज़ियारत क़ुबूर से मना किया करता था, अब इनकी ज़ियारत किया करो क्योंकि ये आखिरत की याद दिलाती हैं। तो कब्र पर जाना, ये मज़ार पर जाना, खुद अहादीस तय्यबा से इसका हुक्म साबित है, और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फ़ेल से, आपके अमल से ये बात साबित है। तो इसको तो शिर्क कहना ये बहुत बड़ी जुर्रत हो जाएगी। इसी तरह आप कुतुब पढ़ते चले जाएं जिनमें उलमा के हालात लिखे होते हैं, तराजिम लिखे होते हैं, हालात ज़िंदगी लिखे होते हैं, तो उसमें आपको जगह जगह में ये अल्फाज मिलेंगे कि कब्रुहु मारूफुन युज़ारू, कि उनकी कब्र फुला इलाके के अंदर बड़ी मशहूर है और उसकी ज़ियारत की जाती है, यानी उसकी ज़ियारत के लोग हाजिर होते हैं, जाते हैं वहाँ पर। तो मज़ार पे जाने में असलन कोई हर्ज नहीं है। अब रहा ये कि मज़ार पर जाने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि अपने घर से ही अच्छी नीयत के साथ निकलें। बेहतर यही कि घर पर ही 2 रकात नफिल पढ़ें, साहिब मज़ार को उसका इसाले सवाब करें। फिर जब मज़ार पे पहुँचें तो वहाँ पर पैंती यानी पाँव की तरफ से आप आएँ और साहिब कब्र जो मज़ार हैं उनके चेहरे की तरफ, मुंह की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, और कम से कम 2 गज के फासले पर खड़े रहें। अगर वहाँ जगह इतनी मौजूद है तो 2 गज के फासले पे खड़े रहें, और फिर उसके बाद आपको जो सूरतें आती हैं, जो कलामुल्लाह आता है उसे पढ़ें, और पढ़ने के बाद फिर उसके आप इसाले सवाब करें कि इसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के शान निशान अता फरमाए। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करें, आप अलैहिस्सलाम के वसीले से सबको पेश करके साहिब मज़ार को पेश करें, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अब चाहें
تو یوں بھی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس صاحب قبر کے وسیلے سے میری حاجت پوری فرما، فلاں معاملہ میرا پورا فرما، میری مشکل کو دور فرما، پریشانی کو دور فرما۔ چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں صاحب مزار سے کہ آپ میری مصیبت کو دور فرما دیجئے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس مصیبت کو، پریشانی کو دور فرما دے۔ اسی پر تو شرک کا فتویٰ ہے۔ یہی میں کر رہا ہوں۔ باہر صورت ٹھیک ہے، کوئی بھی صورت ہوگی تو اس میں بنیادی اعتبار سے عقیدہ یہی ہے کہ چاہے ہم براہ راست ان سے مانگیں، چاہے ہم ان کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، ہر صورت میں دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہی دینے والا ہے۔ یہ جو بزرگ ہیں جو ان سے مانگا جا رہا ہے یہ وسیلہ بن رہا ہے، یہ سبب بن رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا اللہ اس کے ذریعے مجھے شفا عطا فرما دے، تو نے اس کے ہاتھ میں شفا دی ہے، مجھے بھی اس کے ہاتھ سے شفا عطا فرما دے۔ یہ ڈاکٹر کیا بنا؟ اس کے لیے ایک دنیاوی اعتبار سے وسیلہ بنا۔ جو بھی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے ٹھیک کر دیں، یہی دوسری میں صورت یہ عرض کرنے لگا تھا، ایک تو یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر دوسرا یہ کہ کیا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر کی دوائی سے میں ٹھیک ہو گیا، اس کے ہاتھ سے مجھے شفا مل گئی، ٹھیک ہے، اس دوائی نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ کوئی مسلمان کسی صورت بھی یہ اعتقاد نہیں رکھ سکتا کہ یہ دوائی خود سے شفا دینے والی ہے، یہ ڈاکٹر خود سے شفا دینے والا ہے۔ اب اس کو دینی اور دنیاوی اور تحت الاسباب فوق الاسباب کے تحت ہم نہیں لا سکتے، یہ بنیاد ہے، ٹھیک ہے، کہ جو چیز بھی وہ دے رہا ہے اس میں اصل چیز یہ ہے کہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اسی نے اس کے اندر شفا پیدا کی، اسی نے اس کے اندر تاثیر پیدا کی ہے۔ تو جس طرح یہاں پر یہ وسیلہ بن رہے ہیں، سبب بن رہے ہیں، اور ہم براہ راست اس کو کہتے بھی ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں شفا ہے، آپ مجھے شفا دے دیجیے، یا اس دوائی نے مجھے شفا دے دی، ڈاکٹر نے مجھے شفا دے دی۔ حاکم سے ہم مدد مانگتے ہیں، پولیس سے ہم مدد مانگتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو کسی کا بھی یہ اعتقاد نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی دوسرا مدد کر سکتا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست بھی جو ہے وہ طلب کیا، اور اسی طرح وسیلے سے بھی طلب کیا۔ خود حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، مزار اقدس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے بارش طلب کیجیے۔ تو حضور علیہ السلام سے تو مانگنا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلا دیجیے، تو کیا براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگا جا سکتا تھا؟ بالکل مانگا جا سکتا تھا۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور حافظ ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الکامل فی التاریخ کے اندر یہ واقعہ نقل کیا کہ جنگ کے اندر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی، صحابہ کرام علیہم رضوان کا نعرہ تھا یا محمدہ۔ سبحان اللہ۔ جنگ میں کفار سامنے تھے، یہاں نعرہ لگتا تھا یا محمدہ، جس کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے۔ میلوں دور ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ مدد طلب کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز ہے۔ اسی طرح تابعین کا واقعہ، یہ تابعین کے واقعات موجود ہیں۔ ایک تابعی کا واقعہ تفسیر ابن کثیر کے اندر اور دیگر تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد مزار اقدس پر حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، یعنی گناہ کر بیٹھے، تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو یہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ اب یہاں پہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو استغفار کریں گے تو ہم ان کی بارگاہ میں عرض کریں گے نا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے، ہمارے لیے معافی ہمارے لیے طلب کیجئے، ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ تو یہ حضور علیہ السلام سے براہ راست مانگنا ہو گیا۔ تو شرک دیکھیں، بنیادی اعتبار سے شرک جو ہے نا وہ ہر مقام پہ شرک ہے، ٹھیک ہے، شرک کہیں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تبدیل ہو جائے، صحیح، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو، ٹھیک ہے، کوئی موقع ہو شرک کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ جیسے سجدہ ہے، ٹھیک ہے، دو صورتیں ہیں، سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت۔ سجدہ تعظیمی تو مختلف شریعتوں کے اندر جائز رہا، لیکن ہماری شریعت کے اندر یہ ناجائز ہے۔ لیکن جو سجدہ عبادت ہے وہ شرک ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کو اگر ہم کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ عبادت ہے، وہ کبھی بھی حلال نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کبھی بھی وہ جائز نہیں ہوا، کیونکہ شرک کبھی بھی یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ شرک ہمیشہ ہمیشہ شرک ہی رہتا ہے، چاہے آسمان میں ہو چاہے زمین کے اندر ہو۔
تو قیامت کا دن بھی ہوگا تو مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے لوگ مدد طلب کریں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام یہ اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام حضور علیہ السلام سے مدد طلب کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجیں گے کہ جا کے ان سے مدد طلب کرو۔ ٹھیک، تو اگر شرک ہوتا تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی طرف کیوں بھیجتے ہیں؟ تو یہ جو بنیاد ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ شرک ہر مقام پر شرک ہوگا، اس کا قریب و بعید سے کوئی تعلق نہیں، یہ اس کا تعلق ہے اعتقاد کے ساتھ۔ ایک مشہور جملہ جو ہمارے درس نظامی کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی موحد توحید والا ایمان والا یہ کہتا ہے کہ انبت الربیع البقلہ، کہ بہار کے موسم نے سبزی اگائی، ٹھیک ہے، تو موحد کا یہ جو قول ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ جو بہار کا موسم ہے یہ ایک سبب بنا ہے، صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقتاً سبزی کو پیدا فرمانے والا ہے، مجازن وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کافر، کوئی مشرک وہ یہ کہتا ہے کہ انبت الربیع البقلہ، کہ جو بہار کا موسم ہے اس نے سبزی کو اگایا ہے، تو اس کا اعتقاد سیدھا سیدھا یہی ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ موسم کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، تو اس کا قول شرک پر ہوگا۔ لیکن ایک موحد یہی بات کہتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو ایمان والا جو پہلو ہے اسی کی طرف لے جایا گیا۔ تو اس لیے جو اصل بات ہے وہ اعتقاد کی ہے کہ سامنے والا جو مدد طلب کر رہا ہے، جو ان سے براہ راست مانگ رہا ہے، وہ اعتقاد کیا رکھ رہا ہے۔ وہ اگر اعتقاد یہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے مدد کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو عطا فرماتا ہے تو وما کان عطاء ربک محظورا، کہ تیرے رب کی عطا کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو اس کو کوئی روکنے والا، اس نے طاقت عطا فرما دی اپنے بندوں کو تو وہ مدد فرماتے ہیں۔ اس پر اور آیات بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پر علماء کے اقوال بھی موجود ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی وغیرہ کے، کہ جن سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب کسی کا وصال ہو جائے تو اس کے بعد بھی ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے طبرانی کی، مسند بزار کی، بسند حسنی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی ایسی سرزمین میں ہو کہ جہاں پر کوئی تمہارا مونس و غمخوار نہیں ہے، مدد کرنے والا نہیں ہے، اور وہاں تمہیں مدد کی حاجت پڑتی ہے، تو تم یوں کہو یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، اور ایک روایت کے اندر اغیثونی کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری فریاد کو پہنچو۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ امام اہل سنت ہیں، ائمہ مجتہدین میں سے ہیں، ان کے حوالے سے صحیح سند کے ساتھ، یعنی ایک ہی راوی ہیں، ان کے بیٹے وہ روایت کرتے ہیں کہ ان کی سواری بھاگ گئی، تو یہی حدیث پاک ان کو یاد آئی اور انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ احبسونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری یہ سواری کو روکو، تو وہ سواری وہیں پر رک گئی۔ تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ اے لوگو تم بھاگ کے جاؤ، یعنی یہاں جو موجود ہو ان سے کہو، بلکہ جو رجال الغیب تھے انہی کو پکارا، یا عباد اللہ احبسونی، کہ اے اللہ کے وہ بندو جو غیب کے اندر ہیں، میری اس سواری کو روکو، تو وہ سواری وہیں پر رک گئی۔ تو اس لیے اصل اعتقاد کا اصل اعتبار جو اصل مدار جو ہے وہ اعتقاد کا ہے، ما و شما کے خیالات کا نہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز ذہن میں آئے اور آتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں چلے مان لیا کہ جائز ہے کہ وسیلے سے دعا کرنی چاہیے، کر سکتے ہیں، اور یہ سارے اختیارات مان لیے، جب اللہ تعالیٰ بغیر کسی وسیلے کے دینے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو پھر ضرورت کیا وسیلے کی؟ دیکھیں مسئلہ یہ سوال پھر اس کے بعد سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل جو مانگنا ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ زیادہ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں۔ نمازوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے، نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندے کی کیفیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی دیکھیں بھکاریوں کو مثال کے طور پر، وہ کسی کے پاس جائیں گے تو اس سے جا کے کہیں گے کہ آپ ہی ہمیں دینے والے ہیں، آپ سے ہی ہماری مصیبت پریشانی دور ہوگی، یا کسی کا کسی کے پاس کام اٹک جاتا ہے تو وہ اس سے جا کے کہتا ہے کہ آپ ہی ہماری اس مصیبت کو پریشانی کو دور کرنے والے ہوتے ہیں، وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت نہیں کہہ رہا ہوتا، کیفیات ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح بعض اوقات بندے کے اوپر محبت جو ہے وہ ایسی غالب آتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء سے مانگ رہا ہوتا ہے، مانگنا بالکل جائز ہے، اولیاء سے مانگ رہا ہوتا ہے، مانگنا بالکل جائز ہے، جس کی دلائل ابھی ہم نے ذکر کیے ہیں، اور بسا اوقات وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے یہ راستے ہمارے لیے اوپن رکھے ہیں کہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی صاحب حاجت آیا کرے،
وہ اپنی حاجت طلب کرے تو تم اس کی سفارش کیا کرو. ٹھیک. صحابہ سے کہا سفارش کیا کرو اس کی. اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر جو فیصلہ فرمانا ہے وہ فرما دیا. صحیح. حدیث پاک ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر جو فیصلہ فرمانا ہے وہ اپنی نبی کی زبان پر فیصلہ فرما دیا. اشفعوا تؤجروا، تم لوگ سفارش کرو تمہیں اجر دیا جائے گا. اب یہاں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو رہا ہے، وہ استدعا کر رہا ہے کہ آپ میری مدد کریں. حضور علیہ السلام براہ راست دے دیتے جیسے دیا کرتے تھے، لیکن صحابہ سے فرمایا کہ تم سفارش کرو. نتیجہ کیا نکلے گا کہ صحابہ کو اس کا ثواب ملے گا. دوسرے کہ آنے والے کی نظر کے اندر اس بندے کا مرتبہ بڑھے گا. صحابہ کا مرتبہ، مقام و مرتبہ اس بندے کی نظر میں بڑھے گا کہ اس کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی زیادہ ہے کہ اس کی سفارش سے میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ لوگوں کے سامنے اس طرح ظاہر فرماتا ہے. اور اسی کا اس نے حکم بھی دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلے سے مراد یہ عام ہے، اعمال کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے، اشخاص کا، ذوات کا، یعنی اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے وسیلہ تلاش کرو. تو وسیلہ آپ براہ راست اس کو بنا کے پیش کریں کہ اللہ تو ان کے وسیلے سے عطا فرما، یا ان سے آپ براہ راست مانگتے ہیں جیسا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے مانگا. تو وہ مقصود یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وسیلہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، اب یہ آخر میں ارشاد فرمائیں کہ یہ ایک مزار پر جانا اور صاحب مزار سے کے ذریعے اس کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ تو ہو گیا، وہ اعمال بتائیں کہ جو لوگ کرتے ہیں اور ہمیں نہیں کرنے چاہیے مزارات پر جا کر. جی یہ چیزیں بھی آپ ارشاد فرمائیں. جی بالکل، آپ نے صحیح یہاں پر ایک بات کی. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو خرابی ہوتی ہے اس خرابی کو دور کیا جاتا ہے. یعنی مشہور مثال ہے کہ ناک پر اگر زخم ہو گیا ہے تو اس زخم کو ٹھیک کیا جائے گا، نہ یہ ناک کٹوائی جائے گی. ٹھیک ہے. مساجد کے اندر لوگ آ کے آج کل شور شرابہ بہت کرتے ہیں، دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جھگڑے بھی ان کے ہو جاتے ہیں، کاروبار کی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، موبائل فون کا آپ دور آ گیا کیا نہیں ہوتا تو کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ مسجد نبوی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں بھی ویڈیوز آ جاتی ہیں کہ کس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان معاملوں سے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ مسجد میں جانے سے منع کر دیا جائے گا یا مساجد کو ختم کیا جائے گا. ظاہر ہے کہ جو برائیاں، جو خرابیاں ہو رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے گا، ان کو دور کیا جائے گا. تو اسی طرح جو مزارات ہیں ان پر جانا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور آپ کے عمل سے ثابت ہے. تو وہاں تو جایا جائے گا، لیکن جو خرافات ہو رہی ہیں، جو خرابیاں ہو رہی ہیں اس کو برا سمجھا جائے گا، اور جس کے اندر قدرت ہے وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. جیسے حکام ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جو وہاں پہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان کو دور کریں. مثال کے طور پر وہاں پہ جو بھنگی یعنی بھنگ پینے والے، چرسی موالی قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو اہل سنت کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. وہ جہلا ہوتے ہیں، ملنگ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو طرح طرح سے جھانسے دے رہے ہوتے ہیں، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. تو جو خلاف شرع حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی ہمارے اہل سنت کی نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی بڑے بڑے بال رکھنا بالکل شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے. بال رکھنے کی اجازت مرد کو صرف اور صرف کندھے تک ہے، اس سے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھے ہی نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے بال مبارک صرف کندھے سے ٹکرایا کرتے تھے، اس سے نیچے جو بال جائیں گے اس میں عورتوں سے مشابہت ہے اور وہ عورتوں سے مشابہت بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. مرد کو اجازت دی گئی کہ وہ چاندی کی ایک انگوٹھی پہنے گا جو 4.5 ماشا سے کم کی ہوگی، جس میں صرف ایک نگینہ لگا ہوگا، بغیر نگینے کی بھی نہیں ہوگی، ایک سے زیادہ نگنی ہوں گے. یہ ایک انگوٹھی پہننا اس کے لیے جائز ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن ہمارے یہاں جو اسکیلز بنے ہیں، ہمارے یہاں جو معیار بنا ہوا ہے وہ یہ بنا ہوا ہے کہ جتنی زیادہ انگوٹھیاں ہوں گی وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا. حالانکہ وہ خلاف شرع کام کر رہا ہے، اور خلاف شرع کام کرنے والا کبھی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غم زدہ ہوں گے. کون اللہ کے ولی ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، وکانوا یتقون، اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. تقویٰ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا نام ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے، جو اس کے احکام ہے اس پر عمل کرنے کا نام ہے، جس چیز سے اس نے منع کیا اس سے بچنے کا نام ہے. تو جو بندہ شریعت مطہرہ کے اصول کی پابندی ہی نہیں کر رہا، شریعت مطہرہ پر چل نہیں رہا، تو وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر جو عمل نہیں کرے گا وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سنا ایک شخص کے بارے میں کہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، تو اپنے شاگردوں سے مریدوں سے کہا کہ چلو اس کی زیارت کو چلتے ہیں. وہاں گئے تو اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. فرمایا کہ جس بندے کو اتنا ادب نہیں پتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں پتہ ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، سال بھر تک آپ کے پاس رہا، دیکھتا رہا آپ کے معاملات، واپس جانے لگا تو پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ میں تو آیا تھا، میں سمجھا سنا تھا کہ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، لیکن میں نے تو آپ کے اندر کوئی کرامت دیکھی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے میرا کوئی عمل حضور علیہ السلام کی سنت کے خلاف دیکھا؟ کہا یہ نہیں دیکھا میں نے. یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے. تو اصل تھا کہ شریعت مطہرہ کے اصول پر عمل کرنا، اور وہ جو ملنگ اور بھنگڑے بیٹھے ہوتے ہیں وہ شریعت مطہرہ کی بالکل خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. تو اہل سنت سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ان کی وجہ سے مزارات کو برا کہنا یا وہاں پر جانے کو برا کہنا، یہ بالکل وہی بات جو پہلے ہم نے عرض کی کہ مساجد کے اندر جو لوگ خرابیاں کر رہے ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر پھر مساجد میں جانا، اس سے منع کوئی نہیں کرے گا، کرے گا تو اس کو غلط کہا جائے گا. اسی طرح جب مزار پہ جائیں تو مزار پر جو سجدہ کرنا ہے یہ منع ہے، یعنی حرام ہے سجدہ کرنا اگر تعظیم کا سجدہ کریں گے. اور اگر اول تو ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کوئی سجدہ کرے، عمومی طور پر وہ چوم رہے ہوتے ہیں، چوکھٹ چوم رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی منع کیا جائے گا کہ یہ بھی نہ کریں. ٹھیک ہے، وہ ایک تو ویسے ہی منع کیا جاتا ہے، دوسرا اصل میں آج کل دھوکہ دہی کا دور، سوشل میڈیا کا دور ہے. ویڈیو بنے گی، وہ فقط اتنی بنے گی کہ وہ جھکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ صرف چوم رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا نام رکھیں گے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، حالانکہ وہ سجدہ نہیں کر رہا. اگر وہ سجدہ کر بھی رہا ہے تو وہ کر رہا ہے سجدہ تعظیمی. ٹھیک ہے، اور یہ سجدہ تعظیمی بھی ہمارے نزدیک حرام ہے. ٹھیک ہے، حرام کام کر رہا ہے، لیکن اس بنیاد پر اس کو کفر و شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. ہاں، جو نعوذ باللہ جاہل سے جاہل ترین کوئی شخص ہو اور وہ یہ سمجھے کہ یہ جو قبر ہے نعوذ باللہ اس کو خدا سمجھے اور خدا سمجھ کے اس کو کوئی سجدہ کرے گا تو کافر ہو جائے گا. لیکن ایسا کس کے تصور کے اندر ہوتا ہے؟ اجہل ترین شخص جو دور کے جنگل کے اندر بھی رہتا ہو وہ بھی ایسا تصور نہیں کرتا، وہ اس کو اللہ کا بندہ ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ تعظیم کے طور پہ اس طرح کرتا ہے، لیکن ہم اس کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ہم اس سے منع کرتے ہیں. اسی طرح قبر کا طواف کرنے سے منع کیا گیا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ قبر کا طواف کیا جائے. قبر کے چومنے کے حوالے سے علماء کے مختلف اقوال ہیں، صحابہ سے دونوں طرح کی چیزیں ثابت ہیں. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی لکھا، آل حضرت نے بھی اس کو نقل فرمایا. لیکن جو محتاط احوط یعنی جس کے اندر احتیاط زیادہ ہے، وہ یہی موقف امام اہل سنت نے اختیار فرمایا کہ جو مزار ہے، جو قبر ہے، اس کو چومنے سے بندہ گریز کرے، بچے، اس سے احتیاط کرے. چومے گا تو اس کو گناہگار نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کو چومنے سے بچے. ادب یہی ہے کہ آپ جو مزار ہے اس سے 2 گز کے فاصلے پہ کھڑے رہیں، 4 ہاتھ کے فاصلے پر 2 گز کا فاصلہ بنتا ہے. جب وہاں کھڑے رہیں گے تو چومنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا اس کو. تو یہ امور ہیں کہ جن کو نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح چادر چڑھانا بالکل جائز ہے، لیکن اگر چادر کی وہاں پر حاجت نہیں ہے تو زیادہ چادریں نہ چڑھائیں. ایک چادر سے مقصود ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. تو اچھا ہے کہ جو رقم ہے وہ رقم آپ جو ہے وہ صدقہ و خیرات کر دیں. اگرچہ کہ آپ دوسری چادر بھی چڑھائیں گے تو اس کو ناجائز و حرام نہیں کہا جائے گا، چڑھانا جائز ہی ہوگا. مختلف صورتیں اس کی بنتی ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر مقصود تعظیم پورا ہو چکا ہے تو پھر اتنی رقم اب صاحب مزار کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کر دیں. اختلاط مردوں وہ بھی بالکل غلط ہے. ہمارے نزدیک تو ہم تو منع کرتے ہیں کہ عورتوں کو قبرستان مزارات پر جانا ہی نہیں چاہیے سوائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر، کہ آپ کی قبر انور کی زیارت کے لیے بالکل جائے جب حج عمرہ کے لیے جا رہی ہے. اور حج کے لیے گئی ہے تو قریب واجب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کرے. تو وہ عورت کے لیے بھی ہے تو وہ جا کے زیارت کرے. باقی اس کے علاوہ تو ہم تو منع کرتے ہیں کہ مزارات پہ جانا ہی نہیں ہے. تو اختلاط کی تو بات ہی الگ ہو گئی نا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بعض مزارات والوں نے چلو یہ احتیاط برت لی کہ عورتوں کا پورشن الگ کر دیا، مردوں کا الگ کر دیا، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو جانا ہی نہیں چاہیے، ان کو منع ہے، اجازت نہیں ہے اس کی. اس سے گریز کریں گے تو اختلاط کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مزارات پر لنگر شریف ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں داتا صاحب بے بہا لنگر الحمدللہ مسلمان کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں ان کو نا لنگر داتا صاحب کا لنگر ہے تو نہیں یہ نہیں کھانا، حرام ہے.
تو اس طرح کا عمل رزق کے حوالے سے کوئی اس میں کوئی حرمت والی چیز آ جاتی ہے کوئی ایسی، یہ ارشاد فرمائیں۔ اس شرک میں نے بتا دیا نا، شرک ٹھیک ہے۔ بنیادی اعتبار سے ہے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کسی کو سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ ٹھیک ہے۔ لنگر میں اللہ تعالیٰ کی مثل کس کو سمجھا جائے گا کہ جو شرک ہو جائے؟ تو صرف داتا صاحب کا نام آ جانا یا غوث پاک کا نام آ جانا، اس کی بنیاد پر اگر کوئی چیز حرام ہونے لگے تو پھر تو سیٹھ صاحب کے نام آنے پر بھی جو ہے وہ، یہ فلاں سیٹھ صاحب کی جو ہے وہ دعوت کا کھانا ہے، فلاں سیٹھ صاحب کا جانور ہے، یا میرا جانور ہے، فلاں کا جانور ہے، اس بنیاد پر پھر اس چیز کا حرام ہو جانا چاہیے۔ تو اگر فقط نام آنے کی بنیاد پر حرام کرنا ہے تو پھر دوسری چیزوں کو بھی حرام کریں۔ یہ ایصال ثواب ہوتا ہے، اور ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو لنگر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے، اور یہ اولیاء کا ان کی زندگی میں طریقہ کار رہا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے بہت سارے راستے ہیں، اور میں نے ان میں جو سب سے بہتر راستہ پایا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں مرتبہ بڑھتا ہے، وہ کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک میں بھی جب سوال کیا گیا کہ بہتر اسلام کون سا ہے، اور بعض روایتوں میں کہ بہترین مسلمان کون سے ہیں، تو اسلام کی بہترین خصلتوں کے بارے میں سے یہ ارشاد فرمایا کہ اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اولیاء اللہ کا طریقہ کار رہا کہ ان کے در پر ان کی زندگی میں کوئی جاتا تھا تو وہ بھوکا نہیں آتا تھا۔ اب جب وہ انتقال فرما گئے، دنیا سے وصال کر گئے، تو اب بھی ان کے دربار میں کوئی جاتا ہے تو وہ بھوکا واپس نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارا دعوت اسلامی کے جو اجتماعات ہیں، اعتکاف ہے، مختلف مواقع ہوتے ہیں، اس میں جو بڑی راتیں ہوتی ہیں لنگر رضویہ کے نام سے ہم پیش کرتے ہیں، اور مسلمان ہی الحمدللہ تعاون فرماتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے غوث پاک کے حوالے سے ارشاد فرمایا یا حدیث پاک کا حوالہ دیا، تو وہ بھی اس میں آئے گا کھانا کھلانے میں جو اس میں دیتے ہیں، یا صرف غریبوں ہوں؟ کیونکہ اس میں تو غنی بھی کھاتے ہیں، امیر بھی کھاتے ہیں، غریب بھی کھاتے ہیں۔ دیکھیں حدیث پاک کے اندر کوئی ایسی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلقاً فرمایا کہ افشاء السلام و اطعام الطعام، ماشاءاللہ، کہ سلام کو عام کرنا اور کھانا کھلانا۔ ٹھیک ہے۔ تو کھانا آپ کسی کو بھی کھلائیں، جامعات میں طلبہ کو کھلا رہے ہیں۔ دیکھیں اصل ہے کہ آپ نیت اچھی رکھیں، اس کے اندر تفاخر کی نہ ہو، دکھاوے کی نہ ہو، ریاکاری کی نہ ہو، نیت اچھی ہے، اور لیکن بہتر یہی ہے، اچھا یہی ہے کہ غربا کو کھلائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل یہ کہ ان کے پیٹ کے اندر جائے گا تو دعائیں زیادہ نکلیں گی۔ لیکن اگر عمرہ کو بھی کھلائے گا جو صدقہ واجبہ نہیں ہے تو اس کے کھلانے پر بھی ثواب ملے گا، زیادہ ثواب غریبوں کو کھلانے پر ملے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو بڑی راتیں ہوتی ہیں یا جو اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی تمیز نہیں کی جا سکتی نا، اور آنے والے پھر وہ ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب ان میں بعض گھروں پہ پہنچ سکے، بھلے امیر ہے وہ گھر پہ پہنچ سکے، ضروری تھوڑی ہوتا ہے، تو سحری نہیں کر پاتا، تو اس لیے اس کے کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ کوئی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے الحمدللہ۔ کروڑ ہا کروڑ روپے کا الحمدللہ لنگر جو ہے دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں، بالخصوص عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے اجتماعات میں پیش کیا جاتا ہے بڑی راتوں پر۔ تو اگر آپ اس حوالے سے بھی تعاون فرمانا چاہیں، بالخصوص لنگر رضویہ کے حوالے سے، تو آپ جو ہے دعوت اسلامی کی جو مجلس مالیات ہے اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ جو آپ کا رقم ہے یہ امیر و غریب، یعنی جو اجتماع میں آئے ہوتے ہیں لوگ، مخصوص اجتماعات، ہر اجتماع میں نہیں ہوتا کہ جس میں رہائش ہوتی ہے، لوگ آ کر رکتے ہیں، تو ان میں ہی پیش کیا جاتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ یہ استعمال کیا جائے گا، تو یہ آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جامعات المدینہ ہے جہاں پر ہزاروں طلبہ الحمدللہ رہتے ہیں، وہاں رہ کر پڑھتے ہیں، ان پر بھی کھانے پینے کے اخراجات دعوت اسلامی پیش کرتی ہے، اس میں اگر آپ حصہ ملانا چاہیں طلبہ کرام کے لیے تو اس میں بھی آپ حصہ ملا سکتے ہیں۔ تو یہ ذرائع الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت بھی موجود ہیں۔ حضور سوالات الحمدللہ کافی کر لیے، آپ کچھ کال اور میسیج شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے قبر کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا قبر پر اگربتی جلائی جا سکتی ہے؟ نہیں، اصل میں قبر پر اگربتی جلانے کی اجازت تو نہیں ہے بعینی ہی قبر کے اوپر، ہاں سائیڈ میں اگر اس لیے جلاتے ہیں کہ وہاں پہ آنے جانے والوں کو اس سے راحت پہنچے، خوشبو پہنچے، یا بو وہاں پر موجود ہے تو وہ دور ہو جائے، تو یہ جائز ہے۔ باقی قبر کے اوپر جو اگربتی ہے اس کو جلانے کی اجازت نہیں ہے، آگ والی کوئی بھی چیز قبر کے اوپر نہ جلائی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا سید صاحب کو شرعی ہیلا کر کے زکوٰۃ دے دیں، ڈائریکٹ نہیں دے سکتے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو امام عشق و محبت ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سادات کے نانا جان کا صدقہ ہے، جو کچھ ملا ہے وہ انہی کے صدقے، انہی کی برکت سے ملا ہوا ہے، اور انہی کا سب کچھ ہے۔ تو اس لیے سادات کو دیتے ہوئے بندہ بالکل خوش دلی کے ساتھ دے، اور جو اس کا صاف ستھرا پیسہ ہے وہ دے، ٹھیک ہے۔
حتی الامکان اس کی یہی کوشش ہونی چاہیے، دل اس کو اس میں چلانا چاہیے، دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، دل کھول کے ان کی مدد کرے. اب مدد کیا کرے؟ ان کی بارگاہ میں پیش کرے، اور اس کا فائدہ اس کو آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ عز و جل، کہ ہر سید کے لیے شفاعت میں سے حصہ ہے. تو ہمارے اسلاف جو ہے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اور ان سے کہا کرتے تھے کہ کل بروز قیامت ہماری سفارش کیجیے گا، اور اعتقاد رکھتے تھے کہ ان کو شفاعت میں سے حصہ ملے گا. اور دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ اسے پہنچے گا کہ جو کچھ وہ خرچ کرے گا ان کے اوپر، جو کچھ ان کی بارگاہ میں پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر ان کو عطا فرمائے گا، اس کو عطا فرمائے گا. لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے یا وہ دے ہی نہیں پا رہا صاف پیسوں میں سے، دل اس کا چل نہیں پا رہا، تو اب ایسی صورت ہوتی ہے کہ یہاں پہ شرعی ہیلے کی اجازت دی جاتی ہے کہ کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک کر دیا. اب جو رقم وہ شرعی فقیر چاہے تو خود سید کو دے دے یا اس کو وکیل بنا دے کہ وہ سید تک اس رقم کو پہنچا دے. بہتر یہی ہے کہ صاف ستھرا پیسہ یہی ان کی بارگاہ میں پیش کیا. ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا. مفتی صاحب سے یہ عرض ہے کہ اگر دو لوگ دوست جا رہے ہیں عمرہ کرنے، عمرہ ہونے کے بعد اب دونوں نے حلق تو نہیں کرایا، تو ایک دوسرے کا حلق کر سکتے؟ بال جو منڈوانا ہے کہ ایک دوسرے کا کرے پھر دوسرا اس کو واپس کر دے، کیونکہ وہ احرام کی حالت سے تو باہر آیا نہیں ہے، تو وہ اس کا بال چھیل سکتا ہے؟ اگر احرام سے نکلنے کے لیے ہیں، دونوں نے مثال کے طور پہ صحیح کر لی، اب دونوں کو حلق کروانا ہے، تو احرام سے نکلنے کے لیے تو ایک محرم دوسرے محرم کا جو ہے وہ حلق کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، زید اور بکر نے، دو دوستوں نے عمرہ کر لیا، پورا ہو گیا، اب ایک جو ہے وہ دوسرے کا حلق کر دیتا ہے تو وہ دوسرا تو احرام سے باہر ہو گیا، اب یہ اس کا حلق کر دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، یہ حلق پہ جو ہم اگر مثال کے طور پہ حجام سے کرواتے ہیں، اس کو پیسے بھی دیں گے تو ثواب ملتا ہے ان پیسوں کے خرچ کرنے کا؟ نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، اور بہتر بھی یہی ہے. جی جی، اور جلدی فارغ بھی ہو جائیں گے اور تجربے کے ساتھ ہی فارغ ہوں گے، ورنہ بہرحال یہ جو لگے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ بعض اوقات پھر وہ زخمی بھی کرتے ہیں اور کٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو جہاں اتنا خرچہ کیا ہے اچھی نیت کے ساتھ کچھ اور خرچہ کر کے حجام ہی سے کروا لیں تو زیادہ بہتر ہے. بلکہ اگر جیسے 40 دن کا بھی پیکیج ہے حج کے لیے گئے ہیں، تو میں نے غور کیا ہے کہ اس میں زیادہ بہت بندہ زور لگائے 10 12 15 عمرے کر پائے گا، بہت زیادہ جو فاسٹ ہو. اس سے زیادہ بھی کرتے ہوں گے کرنے والے، تو ایک دن میں 3 بھی کرتے ہوں گے، لیکن بہت سارے جدول اور بھی ہوتے ہیں. اب ٹوٹل اس میں جو ہے نا وہ 5 ریال عام دنوں میں ہوتا ہے، اور خاص دنوں میں 10 ریال ہو جاتا ہے. 50 ریال 100 ریال پورے اس پیکیج کے دوران آپ کے خرچ ہونے ہیں. اس کے علاوہ آپ شاپنگ پر، کھانے پر، پینے پر سینکڑوں ریال لگا رہے ہوتے ہیں، اور ادھر جب آتا ہے تو اس میں آپ اپنا ہی وہ بلیڈ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور نقصان بھی ہو رہا ہے بعض دفعہ. جائز تو ہے، لیکن میرا وہی بہتر یہی ہے جو تجربے سے سمجھ آئی یہ بات. ہو سکتا ہے کہ جو زیادہ تجربے کار ہو وہ کچھ اور بھی بتا دیں، تو سمجھ یہ آتا ہے کہ بندہ تھوڑا سا اچھی نیت کے ساتھ خرچہ کرے اور جا کے جو ہیئر ڈریسر ہے اسی سے یہ کام کروا لے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا. سوال سر یہ ہے کہ میں ہاسپٹل میں جاب کرتا ہوں، اور وہاں پر مسجد کا چھوٹا سا احاطہ ہے جو کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہے چاروں طرف سے، اور وہاں پر ہی مرد و عورت دونوں ہی نماز پڑھے ہوتے ہیں. پہلے مرد پڑھتے ہیں، بعد میں عورت پڑھتی ہیں، یا جس وقت نماز ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہی دونوں اکٹھے ہی نماز پڑھے ہوتے ہیں. اگلی صف میں مرد ہوتے ہیں اور 2-3 صفیں پیچھے چھوڑ کے عورتیں پڑھی ہوتی ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اصل میں عورتوں کو تو ویسے ہی جماعت کے ساتھ پڑھنا نہیں چاہیے، ان کو تو الگ ہی پڑھنا چاہیے. ہاں، اب جیسے پتہ نہیں کس چیز کا ہاسپٹل کا بولا ہے، ہاسپٹل میں شاید، تو وہ جگہ مسجد عام طور پہ ہوتی نہیں ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ مرد و عورت کے لیے الگ الگ جگہ ہی ہونی چاہیے، جیسا کہ اکثر مقامات پہ ایسا ہوتا بھی ہے جہاں پہ ہاسپٹل میں آئے ہوئے مرد الگ پڑھ لیں، عورتیں الگ پڑھ لیں. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ایک ساتھ تو نہ پڑھیں، الگ الگ اوقات کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا، سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی لیکن بیوی نے سنا نہیں، اور پھر کچھ دن بعد شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی تھی، تو کیا ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی؟ دیکھیں، بیوی کا سننا تو کوئی شرط نہیں ہے. اب اس نے طلاق کے کیا الفاظ بولے ہیں وہ ایک الگ صورت ہے، اور اس کے بعد اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، منکر ہوتا ہے، تو اس کا جھوٹ بولنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. لیکن یہ کہ چونکہ طلاق کا مسئلہ ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ براہ راست دارالفتہ میں تشریف لے آئیں تاکہ ان کا بیان لیا جا سکے اور اس کے مطابق جواب دیا. لیکن باہر اگر واقعتاً کسی نے طلاق ہی دی ہے اور بیوی نے نہیں سنا تو طلاق ہو جائے گی؟ بیوی کا سننا شرط نہیں ہے، وہ تو پیچھے سے بھی طلاق دے دی، ٹھیک ہے، غیبت میں طلاق دے دی، تنہائی میں بیٹھے ہوئے دے دی، تو طلاق تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا.
हम लोग कंबाइंड फैमिली रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं सारे, मतलब बहन भाई। हमारे घर में जैसे मेरी वालदा के लिए अपना जो सोना है, मतलब उन्होंने रखा हुआ है 1 तोले या 2 तोले या 4 तोले है। मेरी जो बेगम है उनके लिए 2-3 तोले हैं या 1 तोला है। इन सबको इकट्ठा करके इससे ज़कात लगेगी या नहीं लगेगी, इसके बारे में पूछना चाह रहा था जी। हर एक की अपनी मिल्कियत का एतबार है। अब जैसे इनकी वालदा के पास अपना सोना है, इनके पास अपना सोना है, इनकी अहलिया के पास इनका सोना है, बहन के पास अपना सोना है, यानी हर एक अगर अपने अपने सोने का मालिक है तो फिर हर एक का अपना ही एतबार होगा। ये नहीं होगा कि सबके मिलाएं और मिलाने के बाद निसाब बनाए। मिसाल के तौर पे वालदा के पास 3 तोला सोना है, लेकिन इनके पास मिसाल के तौर पे 5 तोला सोना है और कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास, ना चांदी है, ना ज़रूरत के अलावा रकम है, ना बेचने का सामान है। 5 तोला इनके पास है, 3 तोला इनके पास है, तो ऐसा नहीं होगा कि मिला के 8 तोला बनाया जाए और फिर इसके ऊपर ज़कात हो, बल्कि दोनों का अलग अलग ही रहेगा, ज़कात किसी पर नहीं होगी। हाँ, अगर कुछ और माल पाया जाता है जिसकी बुनियाद पर कोई भी साहिब निसाब हो जाता है तो फिर ज़कात हर एक पर अलग अलग से होगी। ठीक ठीक जी, एक कॉल चलाइएगा। मेरा सवाल यह है कि कुरान पाक को जो लोग मंजिल पे पढ़ते हैं 7 मंजिलों पे, इसकी क्या हिकमत है? जी, साथ एक एक मंजिल करके उसकी असल तिलावत में करते हैं। अय्याम जो तरीक़ेकार है वो अलग अलग रहा बुज़ुर्गों का, यानी 3 दिन में आम तौर पे ख़त्म किया करते थे। बाज़ बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह जिनकी आदत होती थी वो एक रात में ख़त्म किया करते थे, बाज़ों का मामूल था कि 7 दिन में ख़त्म करते थे। तो वो मंजिलों के एतबार से कि इस मंजिल पे ख़त्म हुआ तो यूँ 7 हिस्से करके 7 हिस्ब बना के उसको पढ़ा करते थे। और हद जो मुकर्रर की गई है वो की गई है 40 दिन की, ठीक, कि 40 दिन के अंदर अंदर बंदा कुरान पाक को ख़त्म कर ले, नहीं करेगा तो ये कोई अच्छा काम नहीं है। बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह अजमाइन इस बात पर बड़े अफसोस का इजहार किया करते थे कि 40 दिन हो गए हमारा कुरान ख़त्म नहीं हुआ। ठीक, तो 40 दिन से ज़्यादा नहीं करने चाहिए, इससे पहले पहले ख़त्म कर लें। ये जो मंजिलें हैं वो इसी एतबार से हैं कि 7 दिन के दर तक कुरान पाक को ख़त्म कर लिया जाए। ठीक ठीक, अल्लाह ताला हम सबको तिलावत की सआदत अता फरमाए। जी, एक और कॉल चलाइए। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास 2 करोड़ की जायदाद है, लेकिन मैं मकरूज हूँ और सूद पे लेना नहीं चाहता, उसके लिए क्या करूँ? क्या करें? जब जायदाद है तो उसको बेच के कर्जा अदा करें, सूद तो लेने की आपको फिर भी इजाज़त नहीं है। जो जायदाद है उसको अदा करके उसको बेच के अपने कर्जे को अदा कीजिए। अच्छा, इनके ऊपर कर्ज है, जायदाद भी है और कर्ज खा मोहलत भी देता है, ठीक है अब दे देना, तो क्या इनके लिए अफजल क्या है कि ये बेच के कर्ज अदा करें या मोहलत की वजह से रुके रहें और जब आमदन हो तो अदायगी करें? अब इसमें देखिए मुख्तलिफ जो सूरतें हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, यानी अब भाई ये मिसाल के तौर पर या करीबी अजीज़ ऐसा है कि जिसके मामले में मसला नहीं है और इनको उम्मीद भी है कि अनकरीब पैसे आ जाएंगे, जबकि जो जायदाद है उसे बेचने में इनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो अगर उसकी तरफ से कोई मसला नहीं है तो ठीक है, इंतज़ार भी किया जा सकता है। ठीक है। और अगर इनको ये है कि भाई जो है वो मुश्किल हो जाएगा मुझे जो है वो अदा करना, या सामने वाला जो है वो ऐसा है कि बुरा मानेगा, तो फिर उनको चाहिए कि जल्द से जल्द बेच के उसकी अदायगी कर। अच्छा, जिसने कर्ज दिया हुआ है उसके पास गुंजाइश है कि कर्ज में ताखीर कोई बर्दाश्त करे, तो अब ये और सामने वाला दे नहीं पा रहा, अगर दे नहीं पा रहा तो फिर तो मोहलत देना जरूरी है। तो मोहलत देगा तो इसको सवाब मिलेगा, इसको बिल्कुल सवाब भी मिलेगा। ठीक है, कर्ज के ऊपर जो सवाब है वो 18 गुना है माशाअल्लाह, जो आम सदका है उसके मुकाबले के अंदर। कर्ज देना भी एक सवाब का काम है, बिल्कुल सवाब का काम है माशाअल्लाह। जी, एक और कॉल चलाइए। दारुल इफ्तार से ये सवाल है कि जब हम कोई भी नमाज पढ़े जमात के साथ या अकेले या तन्हा, तो उसमें जब किरात करते हैं तो उसमें ज़बर ज़ेर पेश का ख्याल रखना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर कुल हुवल्लाहु अहद, यानी लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है तो इसे लंबा किया। अगर अक्सर लोगों को ऐसे देखा है कि कुल हुवल्लाहु अहद, यानी ये 2 तरतीबें हैं, इनमें से कौन सी दुरुस्त है कि पढ़नी चाहिए? तो बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया। ज़बर ज़ेर पेश का भी ख्याल रखेंगे और खड़ा ज़बर और जो मद्दात हैं उनका भी लिहाज रखेंगे। तो कुल हुवल्लाहु अहद ये भी ठीक है, तो वो हुवल्लाहु लहू करके कोई पढ़ता ना तो ये होता है कि उसने मद को हरकत बना दिया है। तो यहाँ पर जब उसने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया तो मद की जो मिकदार है वो इसने पूरी कर ली है, तो उसका पढ़ना उसका दुरुस्त है। इन्होंने जो शुरू वाला किया वो तो बहुत ज़्यादा उसका मद कर दिया, वो 2 हरकतों से ज़्यादा हो गया। ठीक है। अच्छा हुज़ूर, आखिर में एक सवाल करूँगा, थोड़ा अलग से है।
جامعۃ المدینہ الحمدللہ اس وقت داخلے جاری ہیں جہاں پر عالم کورس کروایا جاتا ہے اسلامی بھائیوں کا اور اسلامی بہنوں کا. آپ بھی جامعۃ المدینہ سے فارغ ہوئے، عالم بنے، مفتی بنے، آج ہمیں آپ جوابات عطا فرما رہے ہیں. صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے دنیاوی تعلیم اس طرح حاصل نہیں کی جس طرح ایک لوگ پروفیشن کے طور پر حاصل کرتے ہیں. آپ نے دینی تعلیم حاصل کی اور اسی فیلڈ میں آپ وابستہ ہیں اور دینی معلومات لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں. تو کیا اس طرح کرنے سے آپ کو دنیاوی طور پر کوئی نقصانات ہوئے کہ آپ کی دنیا میں بڑی پریشانیاں اور پرابلمز، اور یہ کرنے سے آپ کو فائدے کیا ہوئے؟ یہ دونوں چیزیں اگر آپ ارشاد فرمائیں اور کچھ ترغیب بھی ارشاد فرمائیں داخلوں کے حوالے سے. دیکھیں، میں بنیادی اعتبار سے میمن برادری سے تعلق رکھتا ہوں، اور ہماری جو برادری ہے وہ کاروباری برادری کہلاتی ہے. یعنی ہمارا یہ کہتے ہیں نا، پیدا ہو کے 2 پیسے کمانے والے سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو یعنی بلکہ وہ ایک کارٹون آج کل آیا تھا کہ وہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور پیدا ہوتے ہی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سب یہاں پر ہیں تو دکان پر کون ہے. چلیں، وہ تو ایک الگ ہی صورت ہوتی ہے، وہ میمن کا بچے کا. تو بہرحال ہماری جو برادری ہے وہ میمن برادری، اور اس طرح ہمارے یہاں کاروبار کا بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے. تو میں بھی کرتا رہا ہوں کام وغیرہ اس طرح کے میڈیکل کے کام، ہمارا اپنا کام تھا، اب بھی ہے. تو مجھے بہرحال پڑھنے کا شوق تھا الحمدللہ، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے پڑھائی کی طرف ایک رجحان رہا. حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد یہ شوق تھا کہ جو پڑھا ہے، حفظ کیا ہے، تو اس کو سمجھے بھی تو صحیح کہ کیا حفظ کیا ہے. تو درس نظامی کی طرف رغبت ہوئی، آہستہ آہستہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا، اور الحمدللہ یہاں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا. مجھے دنیاوی اعتبار سے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی پریشانی اس طرح کی کبھی لاحق، یعنی کبھی سے مراد یہ کہ کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے کہ جس پر میں کہوں کہ اس بنیاد پہ ایسا ہوا. مجھے یاد ہے کہ میں جب شاید 4 یا 5ویں درجے میں پڑھتا تھا، 5ویں درجے میں تھا، تو مسجد میں کچھ دنوں کے لیے امامت کے لیے گیا تھا. یعنی ابتدا کے دن تھے، تو امامت بھی کوئی ذہن نہیں تھا امامت کرنے سے، پڑھنے کا ذہن تھا، لیکن کسی وجہ سے مجھے امامت کے لیے بھیجا گیا، وہاں پہ ضرورت تھی. تو میں کھڑا ہوا تھا اسٹاپ پر، تو ایک نوجوان آیا، ہیلمٹ اس نے پہنا ہوا تھا، تو اس نے مجھے لفٹ دی کہ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں نا. تو وہ درمیان میں بات چیت ہوئی، تو اس نے میرا انٹرویو لیا. تو اس کو پتہ چلا میں میمن ہوں، وہ بھی میمن تھا. تو اس نے جو ہے وہ الفاظ، یہ مجھے یاد ہے، مجھے ایسا لگا کہ جب اس کو یہ پتہ چلنا میں امامت کرتا ہوں تو شاید اس کی موٹر سائیکل ہل گئی تھی کہ وہ گر جائے گی موٹر سائیکل اس کی. اس کو حیرت ہو رہی تھی کہ اب امامت کریں گے. پھر اس نے مجھے بولا کہ آپ مستقبل آپ کا کیا بنے گا، گاڑی کیسے ہوگی آپ کی، اور یہ گھر کیسے چلائیں گے وہ. تو میں نے اس کو کہا کہ میں اس کے لیے تو میں نے نہ امامت اختیار کی ہے، نہ میں پڑھنے کے لیے اس نیت سے آیا ہوں. میں علم دین کے حصول کے لیے آیا ہوں، اور امامت بھی میں اس مقصد کے لیے نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی دنیاوی اعتبار سے اپنا مستقبل بنانا ہو. لیکن آج اللہ کا شکر ہے گاڑی بھی موجود ہے الحمدللہ، اور ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی بھی ہیں. یعنی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر میں یوں کہوں کہ میں کوئی پریشانی کے اندر مبتلا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی طرف جو لگتا ہے، اللہ مجھے اخلاص عطا فرمائے، ہم سبھی کو اخلاص عطا فرمائے، اور اس علم دین کا آخرت میں اصل میں فائدہ عطا فرمائے. لیکن جو علم دین کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیاوی اعتبار سے جو مصیبتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اس کی حاجتیں ہوتی ہیں، اس کو پورا فرماتا ہے. آج لوگ، اللہ کا شکر ہے کہ جو امیر علیہ سنت کی صحبت کی وجہ سے عزت ملی بھی ہے، اس کا مقام، اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا اسٹیٹس کیسے بنے گا. آج جو بنا ہوا ہے تو کہیں بھی جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگ ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں ساتھ کھڑے ہو کر، اور جس طرح سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارا کا سارا دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں، امیر علیہ سنت کی صحبتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے. تو علم دین جب بندہ حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محروم نہیں رکھتا، اس کو اس کے مال کے اندر برکت عطا فرماتا. تنخواہ بھلے تھوڑی ہوگی، ٹھیک ہے، اجرت تھوڑی ہوگی، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ وہ کفایت کر جاتی ہے، وہ پوری کر جاتی ہے، آزمائش نہیں ہوتی بندے کو. ماشاءاللہ، علماء خوشحال، خوش لباس، الحمدللہ. یہ دیکھیں بہت کم، یعنی دیکھا ہی نہیں کہ عالم جو ہے اس حوالے سے پریشان ہو. تو عالم بنیے، اپنے بچوں کو عالم بنائیے، اپنے دوستوں کو ترغیب دلائیے. الحمدللہ دعوت اسلامی یہ موقع بڑے اچھے انداز سے ہمیں فراہم کرتی ہے. مختلف ذرائع ہیں جو دعوت اسلامی اس حوالے سے ہمیں پیش کرتی ہے. جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جو اسلامی بھائیوں میں بھی موجود ہے اور اسلامی بہنوں میں بھی. جامعۃ المدینہ
للبنین اور جامعۃ المدینہ للبنات، ان دونوں میں درس نظامی جو عالم اور عالمہ کورس ہے اس کے لیے داخلے الحمدللہ جاری ہیں، اور یہ جامعات نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے بہت سارے دیگر ممالک میں بھی یہ موجود ہیں، اور وہاں پر الحمدللہ داخلے ہوتے ہیں۔ چند ایک ممالک ایسے ہیں کہ جن میں داخلوں کا وقت کوئی دوسرا ہے ان کے ملک کے اعتبار سے، لیکن اکثر جگہوں پر انہی دنوں میں داخلے ہو رہے ہیں، اور آپ اپنے قریبی جامعات میں داخلوں کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو ڈپارٹمنٹ کا آپشن ہے اس میں جامعۃ المدینہ پر جب آپ کلک کریں گے تو وہاں پر جامعۃ المدینہ کی ویب سائٹ کھلے گی، اس پیج پر بھی آپ کو آن لائن جو ہے وہ داخلہ فارم مل جائے گا، آپ اس کو فل کر کے بھی داخلے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کسی قریبی جامعہ میں حاضر ہو جائیں، خود یا جس کو بھی داخل کروانا ہے فارم حاصل کیجئے، ریکوائرمنٹس پوری کیجئے، اس کا ٹیسٹ دیجئے، اور ٹیسٹ دینے کے بعد جو بھی آپ کے لیے فیصلہ ہو اس کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ انشاءاللہ آپ خود عالم بنیں گے، دوسرے کو بنائیں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی۔ اگر آپ خود نہیں بن سکتے، میری بات سن رہے ہیں اور آپ کو اس حوالے سے معلومات مل رہی ہیں، تو کسی اور کا ذہن بنا لیجئے، اور اس کو ایز اے پروفیشن بھی لیا جا سکتا ہے۔ یعنی علم دین سیکھنے کے فضائل دنیاوی اور اخروی یہ ساری چیزیں اپنی طور پر ہیں، لیکن آپ پروفیشن کے طور پر بھی اس کو لے سکتے ہیں، وہ طور تعلیم کے کہ تعلیم حاصل کی جائے تو یہ اعلیٰ تعلیم ہے، اس کو ضرور حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عالم دین بنائے، علم سے محبت عطا فرمائے، علماء کی صحبت اور ان کی خدمت کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔